میری ساس کو پوتا چاہیے تھا، مگر میرے یہاں ایک کے بعد تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ساس نے میری زندگی عذاب کر دی اور میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی تاکہ ان کو وارث ملے۔ میں نے ساس کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے گھر سے نہ نکالے، میں ایک کونے میں رہ لوں گی۔ ساس بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ قیامت تو مجھ پہ تب ٹوٹی جب میرا شوہر ایک 9 ماہ کی حاملہ عورت کو لے آیا اور کہا یہ میری بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں بیٹا ہے۔ میں خاندانی نوابزادی تھی، میرا باپ اپنے گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی جیسے ہی 18 سال کی ہوتی تھی اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اور لڑکی کی شادی کے وقت یہ باور کروا دیا جاتا تھا کہ اب تمہارا جنازہ اس گھر سے نکلے، کچھ بھی ہو جائے تم واپس اپنے میکے میں نہیں آ سکتی۔ میری عمر بھی جب 18 سال کی ہوئی، میرے والدین کو میری شادی کی فکر لگ گئی اور ساتھ کے گاؤں میں میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ یوں میں رخصت ہو کے ساتھ والے گاؤں میں پہنچ گئی۔ میرا سسرال ہم سے زیادہ دولت مند اور امیر تھا۔ میرا شوہر 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ سب بہنوں سے چھوٹا تھا۔ میری جب شادی ہوئی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ جانے میرا نصیب کیسا ہوگا اور میرے سسرال والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا، اسی لیے پہلے روز ہی میرا شوہر مجھ پہ دل و جان سے فدا ہو گیا اور میرے شوہر کی وجہ سے میری زندگی میں بہاریں آ گئیں۔ میں اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی، مگر چند ہی ماہ بعد جب میں امید سے ہوئی تب مجھ پہ اپنی ساس کا اصل روپ ظاہر ہوا۔ جب یہ خوشی کی خبر سن کے میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا اور بولی، بھائی مجھے تو صرف پوتا ہی چاہیے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس کے ڈھیروں وارثین پیدا ہوں۔ اپنی ماں کی طرح بیٹیوں کی لائن نہ لگانا۔ میں نے بیٹیوں کا جو شوق تھا وہ پورا کر لیا، اب تم بس بیٹے پیدا کر کے میرا دل ٹھنڈا کرنا۔ اپنی ساس کی بات سے میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ ابھی تو شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور ابھی سے مجھ سے ایسی مشکل اور ناممکن کاموں کی فرمائشیں ہونے لگ گئیں جن کاموں پہ میرا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ مگر میرے شوہر نے جب اپنی ماں کی باتیں سنی تو مجھے دلاسا دینے لگے اور بولے، تم اماں کی باتوں کو دل پہ مت لینا، بیٹا ہو یا بیٹی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، لہٰذا تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ اگر بیٹی ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ اپنے شوہر کی باتوں سے میں ایک بار پھر خوش ہو گئی، اور پھر وہی ہوا جو میرے اللہ نے طے کر رکھا تھا۔ مجھے اللہ نے پیاری سی بیٹی دی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کے میری ساس کا منہ بن گیا، مگر میرے شوہر نے بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ میری ساس کو چپ لگ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا بھی چاہیں گی تو میرا شوہر بولنے نہیں دے گا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بس اب اگلی بار پوتا ہونا چاہیے۔ مگر اگلی بار بھی مجھے اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ میرے شوہر تو خوش تھے، مگر میری ساس کا منہ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں بچیاں دیکھنے بھی نہیں آئیں، اور جب مجھے ہسپتال سے گھر لے جایا گیا تب بھی میری ساس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی صورت بھی پوتیوں کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھیں۔ اب میری ساس نے مجھے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگلی بار بھی اگر بیٹی ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گی، کیونکہ ان کو ہر حال میں اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ اپنی ساس کی اس بات پہ میں نے انہیں جتائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی شوہر کی محبت میں پرسکون اور مغرور ہو گئی تھی کہ میری ساس میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پہ میری ساس نے خوب واہ ویلا مچایا، مجھے بھی خوب برا بھلا کہا اور میرے شوہر سے بھی بہت کچھ کہا کہ اس کو فارغ کر دو، یہ اپنی ماں کی طرح بیٹیوں کی لائن لگا رہی ہے۔ میں تمہارے لیے ایسی دلہن لاؤں گی جو تمہیں صرف وارث پیدا کر کے دے گی، نہ کہ بیٹیاں۔ اب اگر تم نے مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میری ساس کی اس دھمکی سے میرے شوہر پریشان ہو گئے اور اپنی ماں کی ناراضگی کے خوف سے اپنی بیٹی کو گود میں بھی نہیں لیا اور چپ چپ رہنے لگے، تو مجھے بھی شدید پریشانی نے آ لیا۔ آج میرے شوہر چپ ہوئے تو مطلب کل کو وہ میری ساس کی باتیں بھی ماننے لگ جائیں گے۔ میری ساس مجھے گھر سے نکالنے کو بول رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میری اس دنیا میں کہیں جگہ نہیں رہتی، کیونکہ میکے سے بھی مجھے صاف الفاظ میں یہ باور کروا دیا گیا تھا
کہ تم यहाँ कभी कभार मिलने आ सकती हो, मगर हमेशा के लिए आने का सोचना भी नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत बार अपने शौहर से नाराज होके भी देखा, मगर इनका कहना था कि वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकते। इस बार वो मेरा साथ नहीं दे सकते और अब वो अपनी माँ को खुश करने का सोच रहे थे। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुन के मेरा दिल टूट गया था। मैंने अपनी सास की दिल से खिदमत और इनके दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए, मगर इसके बाद भी मेरी सास अपनी बात पर डटी रही। उन्होंने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। वो मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रही थी। मेरी बच्चियों को भी वो खुद ही पालना शुरू कर दिया ताकि मैं इस घर से जाऊं तो बच्चियां तंग ना हो। जो भी हो, वो बच्चियां इनका खून थी और उन्हें वो मेरे साथ भेजने वाली नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। शौहर के साथ साथ मैं अपनी बच्चियों से भी महरूम होने वाली थी और मेरे शौहर को भी इस बात का एहसास नहीं था। देखा जाए तो वो भी बेकसूर थे। वो जब भी मेरे साथ अच्छे होने लगते तो मेरी सास शोर मचा देती, वह वेला मचाती और मुझे घर से निकालने की बातें करती। वो नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर का मिजाज मेरे साथ फिर से अच्छा हो, बल्कि वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मेरा शौहर मुझसे बदजन हो जाए ताकि बीवी लाने में मेरे शौहर को कोई मसला पैदा ना हो। और जब मैंने देखा कि मेरी सास अपने इरादों पे मजबूती के साथ डटी हुई हैं और अपनी बात मनवा कर ही रहेंगी, तब मैंने दिल बड़ा करके अपने शौहर की दूसरी शादी की इजाजत दे दी कि अपने शौहर और बच्चियों से बिल्कुल जुदा होने से ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर था। मैंने एक रोज अपनी सास को कहा कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कोई शोर शराबा नहीं करूंगी, मगर इसके बदले आप मुझे इस घर में अपनी बच्चियों के साथ रहने दें। मैं अपने शौहर और बच्चियों से दूर नहीं रहना चाहती। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने शौहर से कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। इस घर में खामोशी से मैं अपनी जिंदगी काटूंगी। मेरी इल्तिजा पर मेरी सास ने मुझे उन्हीं जिताई हुई नजरों से देखा जिन नजरों से कभी मैं उनको देखा करती थी। मैं दिल ही दिल में दुखी अपने कमरे में लौट आई। मेरे कहने के बाद मेरी सास जोरों शोर से लड़कियों की तलाश शुरू कर दी, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। इससे पहले ही मेरे शौहर ने वो कर दिखाया जिसका मैंने या मेरी सास ने सोचा भी नहीं था। एक रोज वो अपने साथ एक लड़की ले आए और बताया कि वो शादी कर चुके हैं। वो लड़की इनकी बीवी थी और अब वो माँ बनने वाली थी। मेरे शौहर की बात पे जहाँ मुझे धचका लगा, वहीं मेरी सास भी सदमे में आ गई और कहने लगी, अब तुम मुझसे मशवरा किए बिना ही अपनी जिंदगी के फैसले करोगे। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन तलाश कर रही हूँ और तुम हो कि जाने कब से बिया रचा कर बैठे हो और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्यों किया तुमने ऐसा अपनी माँ के साथ? पर मेरे शौहर कहने लगे, आपको पोता चाहिए था, इसीलिए मैंने खामोशी के साथ शादी कर ली और अपनी बीवी से भी ये कह दिया था कि अगर वो मुझे बेटे की खुशी देगी तभी इसको बकायदा तौर पे अपनी बीवी मुतारफ करवाऊंगा, वरना जिस खामोशी के साथ वो आई है इसी खामोशी के साथ चुप करके वो वापस चली जाएगी। और अब मेरी बीवी को बेटा होने वाला है। मैंने इसका अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म किया है और मैं फिर इसे अपने घर लाया हूँ। और पोते की खुशी ऐसी खुशी थी जिसपे मेरी सास के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और उन्होंने अपनी बहू की बलाएं ली, बेटे का माथा चूमा, अपनी बहू को एहतियात से अपने कमरे में ले गई और इनका कमरा तैयार कराने लगी। साथ ही जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई, जबकि मैं दुखी दिल के साथ कमरे में आ गई और फूट फूट के रोने लगी। तब मेरे शौहर कमरे में आए और मुझे कहने लगे, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये भी तुम्हारी खातिर ही किया है, क्योंकि अगर मेरी दूसरी शादी मेरी माँ करवाती तो वो ऐसी लड़की लाती जो किसी सूरत तुम्हें घर में ना टिकने देती, जबकि मैं ऐसी लड़की लाया हूँ जो सिर्फ मुझे बेटा पैदा करके देगी। इसके अलावा वो तुम्हारी जगह लेने का कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे अपने शौहर की इस बात पे पूरा यकीन था, इसलिए मैंने अपने शौहर को फौरन माफ कर दिया और जबरदस्ती दिल बड़ा करके ये कड़वा घूंट भी पी लिया। वक्त गुजरा और मेरे सौतन एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश के कुछ दिन बाद एक रोज अचानक से मेरी सौतन गायब हो गई, जबकि वो अपना बच्चा यहीं छोड़ गई थी। हम सब बहुत हैरान हुए कि अचानक से वो किधर चली गई। तब मेरी सास के पूछने पे मेरे शौहर ने एक धमाका किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ बेटे की खातिर की थी। इस लड़की को पहले ही कह दिया था कि बच्चा पैदा होते ही वो बेटा मेरे हवाले कर देगी और यहाँ से चली जाएगी और बदले में वो इस लड़की को खूब पैसा देंगे।
کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اس کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ سن کر میری ساس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بیٹا پیدا کرنے والی بہو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، میرے شوہر نے ان کو ٹوکا اور کہا، اب پلیز مزید کچھ مت بولیے گا، آپ کو پوتا چاہیے تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب خدا کا واسطہ آپ میری ماں ہیں تو ماں ہی بن کر رہیں، میری خوشیوں کے دشمن نہ بنے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر میری ساس خاموش ہو گئی، جبکہ اپنے شوہر کی اتنی محبت پہ میرا دل بھر آیا۔ انہوں نے یہ سب صرف اور صرف میرے لیے کیا۔ تب میں نے بھی اپنی شوہر کی چاہت میں اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل سے پیار کرنے لگی۔ ایک بار پھر میں امید سے ہو گئی۔ میری ساس کے بقول 5ویں بیٹی کی آمد ہونے والی تھی۔ وہ اس بات پہ میرے شوہر سے لڑنا چاہتی تھی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک روز حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کی موت سے ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری تو جیسے دنیا ہی ویران ہو گئی۔ میری حالت پاگلوں والی ہو رہی تھی، اور تب پہلی بار میری ساس نے مجھے سینے سے لگا کر مجھے سنبھالا۔ شاید اکلوتے بیٹے کی موت نے ان کو یہ احساس دلایا کہ ان کے بیٹے کی خوشی صرف مجھ سے تھی، اور یہ خوشی وہ اپنے بیٹے سے چھیننا چاہتی تھی۔ میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا، اور پہلی بار وہ اپنی پوتی کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی، اور تب اللہ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ میرا بیٹا بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ کچھ وقت گزرا، میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر پہ میرا راج تھا۔ ساری دولت جائیداد کی اب میں مالک تھی۔ اب میں اپنے طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکتی تھی۔ لہٰذا بچوں کے جوان ہونے پہ میں نے جائیداد بچوں کے نام کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنے میکے اور سسرالیوں کی روایت کو توڑتے ہوئے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی ان کا برابر کا حق دیا، اور اپنی بڑی تینوں بیٹیوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اچھے اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کر کے انہیں رخصت کیا، جبکہ چوتھی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ میرا سوتیلا بیٹا باقی سب بہنوں کی تو بہت عزت کرتا تھا، مگر میری چھوٹی بیٹی رابیل سے بہت چڑھتا تھا، اور صاف صاف بول دیتا تھا کہ رابیل اس کی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کا خیال رکھے گا۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت حیرت ہوتی تھی، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت چپ چپ اور پریشان سا رہنے لگا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، رابیل مجھے بہت پریشان کرتی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے زہر لگتی ہے، آپ بس اس کی جلدی سے شادی کر دیں تاکہ مجھے سکون ہو۔ اپنے بیٹے کی بات پہ میں بہت ہنس دیتی تھی۔ میری چوتھی بیٹی رابیل بہت شرارتی تھی اور سب کو بہت ہی تنگ کرتی تھی۔ شاید اس وجہ سے میرا سوتیلا بیٹا اس سے چڑ گیا تھا۔ زندگی بہت اچھی اور پرسکون ہو چکی تھی۔ سب کچھ میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوا تھا۔ مجھے لگا اب بس سب کچھ ٹھیک ہے، اور تبھی ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگایا۔ ایک روز میں مارکیٹ میں اپنے گھر کا ضروری سامان لینے گئی، جب میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اپنے حلیے سے تو وہ کبھی بھی نہ پہچانی جاتی، مگر اس کی شکل آج تک میرے دماغ میں نقش تھی۔ وہ میری سوتن تھی، میرے بڑے بیٹے کی ماں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلیہ، اس کی چال ڈھال بالکل ہی ایسی نہ تھی کہ وہ غریب گھرانے کی لگتی، بلکہ وہ بہت امیر گھرانے کی عورت معلوم ہوتی تھی، جبکہ میرے شوہر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں حیران ہوئی، اس کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی مجھ سے ملے گی، مگر اس نے تو مجھ سے چھپنے کی کوشش کی۔ مگر میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کا بازو میں نے زور سے تھام لیا، تو مجبوراً وہ بھی رک گئی۔ سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد مجھ سے میرے شوہر کا پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ میرے شوہر کی وفات کا سن کر اس کو جیسے چپ لگ گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، کیا اس کو اپنے بیٹے کی یاد نہیں آئی، اور وہ اتنی امیر کیسے ہوئی؟ تو وہ میرے سوال پہ پھیکا سا مسکرائی، اور مجھے لے کے ایک ہوٹل پہ آ گئی، اور مجھے بتانے لگی، آپ کو سن کے دھچکا لگے گا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بھی ایک سچ معلوم ہو جائے۔ میں آپ کی سوتن نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا بیٹے کے باپ آپ کا شوہر ہے۔ میں بہت امیر گھرانے کی بیٹی ہوں۔ میں اس وقت کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک لڑکے سے دل لگا لیا، اور گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس لڑکے سے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ وہ مجھے پانے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتا۔ میں اس لڑکے کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اس کی اصلیت جانے بنا اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت آنے پہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی،
इस लड़के ने निकाह करके मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा और जब इसका मुझसे दिल भर गया तो एक रोज वो मुझे छोड़ के जाने कहाँ फरार हुआ कि आज तक नहीं मिला। अब मैं बहुत परेशान थी। अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था। उस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। फिर जब मुझे कोई राह सुझाई न दी और हमल की वजह से मेरे जिस्म की साख बदलने लगी तो बदनामी के खौफ से मैंने अपनी जान लेने की ठानी। मैं पुल से छलांग लगाने ही वाली थी जब आपके शौहर ने मुझे बचा लिया और मुझसे खुदकुशी की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए सब बता दिया और फिर बेहोश हो गई। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे इलाज के दौरान उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवा दिया और जब ये सुना कि मेरा बेटा है तो मुझे एक पेशकश की। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको बेटा चाहिए वरना इनकी माँ इनकी दूसरी शादी करा देंगी और ऐसा वो नहीं चाहते थे। लिहाजा मुझे कहा कि बेटा पैदा होने तक मैं इनकी बीवी बनके इनके साथ रहूं और बच्चा पैदा होते ही बच्चा इनके हवाले करके वापस चली जाऊं और जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई ज्यादा होने का बहाना करके घर आने से मना करती रहूं। इस तरह मेरा राज भी छुपा रहेगा और इनको भी दूसरी शादी की मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगी। मैं भी इस मुसीबत से निकलना चाहती थी। तभी आपके शौहर की बात मानकर ये ड्रामा रचाया और वो ड्रामा कामयाब रहा। ना आप लोगों को कभी शक हुआ कि मैं उनकी बीवी नहीं थी और ना कभी मेरे घर वाले जान पाए कि मैं इनको कितना बड़ा धोखा दे चुकी हूँ। जितना वक्त मैंने इस घर में गुजारा आप लोगों को देखकर मैं जान चुकी थी कि आप मियां बीवी बहुत अच्छी फितरत के थे। मेरे बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी तो मैं इसकी जान ही लेना चाहती थी। लिहाजा बच्चे को छोड़ने में मसला नहीं हुआ और मैं घर वालों की नजर में वैसी की वैसी रह गई। मैंने अपनी तालीम पूरी की और फिर घर पहुंच गई। मैंने ये सारी सूरत हाल जब अपने सुतीले बेटे को बताई तो इसने कहा कि इसका मतलब राबेल मेरी बहन नहीं है। तो वो एकदम से पुरसुकून हो गया। इसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप राबेल से मेरी शादी करा दें। मैं अपने बेटे की बात पे बहुत हैरान हुई। साथ ही इस पे प्यार भी आया। वो इतने वक्त से परेशान था मगर मुझे भाप तक लगने नहीं दी। फिर मैंने इसकी बात मान ली और जैसे तैसे राबेल को इससे शादी के लिए मनवा कर इसकी शादी कर दी और अपने दोनों बच्चों को इस औरत के साथ भेज दिया। वो इतने वक्त से अपने बेटे से दूर रही। अब मेरा हक बनता था कि इस एहसान का बदला चुका दूं और वो मैंने चुका दिया।